السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ سجدہ سہو کے بقیہ احکام و آداب کے بارے میں۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ سجدہ سہو کی تعریف کیا ہے یا سجدہ سہو سے مراد کیا ہے، اور وہ تین اسباب کیا کیا ہیں جن کی وجہ سے یا جن کی بنیاد پر نماز میں سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا سبب نماز میں زیادتی کا ہونا، دوسرا سبب نماز میں کمی کا رہ جانا، تیسرا سبب نماز میں شک واقع ہو جانا۔ پہلے اور دوسرے کے بارے میں، یعنی نماز میں کوئی زیادتی واقع ہو جائے یا نماز میں کوئی کمی رہ جائے، تو اس کے بارے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ ابھی جو باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یا ابھی جو باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ تیسرے سبب کے بارے میں، یعنی نماز میں کوئی شک واقع ہو جائے تو ایسی صورت میں سجدہ سہو کا حکم کیا ہے یا سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے۔ تو میرے دوستو، شک کسے کہتے ہیں یا شک سے مراد کیا ہے؟ تو جیسا کہ اہل علم نے لکھا ہے کہ کسی کام کے تعلق سے یا کسی بات کے تعلق سے تردد کا ہونا کہ دو چیزوں میں سے یا دو کاموں میں سے کون سا کام ہوا ہے۔ اور ایک قاعدہ اہل علم نے بیان کیا ہے، اور یہ بہت ہی اہم قاعدہ ہے، اس کو ہم سب لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ عبادات میں تین حالتیں ایسی ہیں جس میں شک کا اعتبار نہیں ہوگا، یعنی شک کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ سب سے پہلی حالت یہ ہے کہ جب صرف وہم ہو اور اس کی کوئی حقیقت نہ ہو، جیسے وسوسہ وغیرہ، تو ایسی حالت میں شک کا اعتبار نہیں ہوگا۔ دوسری حالت یہ ہے کہ جب کوئی شخص اس میں بکثرت مبتلا ہو، اس حد تک کہ جب بھی کوئی نماز پڑھے، جب بھی کوئی عبادت کرے تو وہ شک میں واقع ہو جائے، تو ایسی حالت میں بھی شک کا اعتبار نہیں ہوگا، اسے نظر انداز کر دیا جائے گا۔ اور تیسری حالت یہ ہے کہ جب عبادت سے فارغ ہونے کے بعد شک واقع ہو تو جب تک یقین نہ ہو اسے بھی نظر انداز کر دیا جائے گا، اور اگر یقین ہو جائے تو اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ اب ان تینوں حالتوں کے علاوہ اگر شک واقع ہو نماز میں، عبادت میں، نماز کے دوران، تو پھر اس شک کا اعتبار ہوگا اور اسے نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ اور نماز میں جس شک کا اعتبار ہوگا یا نماز میں جس شک کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا، اس کے دو حالات ہیں جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا۔ پہلی حالت یہ ہے کہ دو کاموں میں سے یا دو چیزوں میں سے کسی ایک کی طرف آدمی کا یا نمازی کا رجحان زیادہ ہو، تو جس کی طرف رجحان زیادہ ہو اس پر عمل کیا جائے گا اور اسی کے مطابق نماز کو مکمل کرنے کے بعد سجدہ سہو کیا جائے گا اور نماز درست ہوگی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، اب کسی رکعت کے بارے میں اسے شک ہو جاتا ہے کہ وہ دوسری ہے یا تیسری، لیکن اس کا رجحان، اس کا غالب گمان اس طرف ہے کہ وہ تیسری رکعت ہے، تو وہ تیسری رکعت مان کر کے وہ اپنی نماز کو مکمل کرے گا، یعنی ایک رکعت مزید پڑھ کر کے سلام پھیرے گا اور سجدہ سہو کرے گا اور اس کی نماز درست ہوگی۔ اس کی دلیل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا شک احدکم فی صلاته فلیتحر الصواب فلیتم علیہ ثم لیسلم ثم یسجد السجدتین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک واقع ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ غور کرے، یعنی صحیح بات تلاش کرے اور اس پر اعتماد کر کے اپنی نماز مکمل کرے، پھر سلام پھیرے اور دو سجدے کرے۔ دوسری حالت کہ جس میں شک کا اعتبار ہوگا اور شک کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا، وہ یہ ہے کہ نمازی کا رجحان دو کاموں میں سے کسی ایک کی طرف زیادہ نہ ہو، یعنی دونوں کاموں کے بارے میں اس کا گمان برابر ہو، تو اس صورت میں وہ یقین پر عمل کرے گا، یعنی کم از کم رکعتیں شمار کر کے اس کے مطابق اپنی نماز کو مکمل کرے گا اور سجدہ سہو کرے گا اور اس کی نماز درست ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک شخص عصر کی نماز ادا کر رہا تھا، عصر کی نماز پڑھ رہا ہے، کسی رکعت کے بارے میں اسے شک واقع ہو گیا کہ وہ دوسری ہے یا تیسری، اور اس کا رجحان تیسری یا دوسری میں سے کسی ایک کی طرف زیادہ نہیں ہے، تو وہ اسے اس کم پر یقین کرے گا یا کم پر اعتماد کرے گا اور وہ دوسری رکعت ہے، اور پھر اس پر اعتماد کرتے ہوئے یا اس طرح اعتماد کرتے ہوئے وہ اپنی نماز کو مکمل کرے گا، سجدہ سہو کرے گا اور اس کی نماز درست ہوگی۔ اور اس کی دلیل ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک واقع ہو جائے اور اسے پتہ نہ چلے کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4،
تو اسے چاہیے کہ وہ شک کو نظر انداز کر کے جس کا یقین ہو اس کو بنیاد بنائے، پھر سلام سے پہلے 2 سجدے کرے۔ تو اگر اس نے 5 رکعتیں پڑھی تھیں تو ان 2 سجدوں سے اس کی رکعتیں جوڑا ہو جائیں گی، اور اگر اس نے 4 رکعتیں پوری کر لی تھیں تو یہ سجدے شیطان کے لیے ذلت کا باعث ہوں گی۔ تو شک کی حالت میں یہ سجدے سہو کرنے کا طریقہ ہے، یا یہ سجدے سہو کرنے کا یہ حکم ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ سجدے سہو کا مقام کیا ہے، کب سجدے سہو کرنا ہوگا، سلام پھیرنے سے پہلے یا سلام پھیرنے کے بعد؟ تو اس سلسلے میں دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں۔ سلام پھیرنے سے پہلے بھی سجدے سہو کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد بھی سجدے سہو کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن اہل علم نے بیان کیا ہے ان دونوں احادیث کی روشنی میں کہ 2 حالتیں ایسی ہیں جس میں سلام سے پہلے سجدہ سہو کیا جائے گا۔ سب سے پہلی حالت یہ ہے کہ جب نماز میں کوئی کمی واقع ہو جائے، جیسا کہ اس حدیث میں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلا تشہد چھوڑ دیا تھا تو سلام سے پہلے سجدہ سہو کیا تھا۔ دوسری حالت جب کسی ایسے شک کی وجہ سے سجدہ سہو ہو جس میں کسی ایک امر کی طرف یا کسی ایک کام کی طرف رجحان زیادہ نہ ہو، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے اس شخص کے بارے میں کہ جس کو اپنی نماز میں شک ہو جائے اور اسے پتہ نہ چلے کہ اس نے 3 رکعتیں ادا کی ہیں یا 4 رکعتیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم فرمایا کہ وہ سلام سے پہلے 2 سجدہ کر لے۔ تو ان 2 حالتوں میں سلام سے پہلے سجدہ ہوگا، اور 2 حالتوں میں سلام پھیرنے کے بعد سجدے سے ہوگا۔ پہلی حالت کیا ہے کہ جب سجدے سہو نماز میں کسی زیادتی یا اضافے کی وجہ سے ہو، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں ہے، جو حدیث آپ کے سامنے اس سے پہلے پیش کی گئی۔ دوسری حالت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ظہر کی نماز 5 رکعتیں پڑھیں اور لوگوں نے سلام کے بعد آپ کو یاد دلایا تو آپ نے 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا، اور آپ نے یہ وضاحت نہیں فرمائی کہ آپ نے یہ سجدے سلام کے بعد اس لیے کیے کہ آپ کو اس زیادتی کا علم ہی سلام کے بعد ہوا۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حکم عام ہے، اور یہ کہ زیادتی کی وجہ سے جو سجدے ہوں گے وہ سلام کے بعد ہوں گے، خواہ امام کو سلام سے پہلے اس کا پتہ چلے یا سلام کے بعد۔ تو میرے دوستو، یہ چند باتیں تھیں، یہ چند احکام اور آداب تھے سجدہ سہو کے متعلق جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو جاننے، سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔